بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک۔ پہلے ہم اس کا سلیس آسان ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو آیت نمبر 15، حل اتاک حدیث موسیٰ۔ حل کے معنی ہوتے ہیں کیا، اتاک تمہارے پاس آئی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے نبی، کیا آپ کے پاس آئی حدیث بات موسیٰ کی، یعنی کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ، اذ جب ناداہ اس کو پکارا، ربہ اس کے رب نے، یعنی جب اس کے رب نے اس کو پکارا، آواز دی، بالوادی المقدس طویٰ، وادی پاکیزہ وادی میں، پاکیزہ وادی میں، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے، یعنی طویٰ پاکیزہ وادی میں جس اس کے رب نے اس کو پکارا۔ اذہب، اذہب جاؤ، الی فرعون فرعون کے پاس، انہو بے شک وہ طغیٰ سرکش ہے، نافرمان ہے، فقل تو اس سے کہو، حل لک الا ان تزکا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم پاک ہو جاؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم پاک ہو جاؤ، وَأَهْدِيَكَ اور میں تمہیں ہدایت دوں، رہنمائی کروں، الی ربک آپ کے رب کی طرف، فتخشیٰ تو تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبریٰ فَأَرَاهُ بس اس کو دکھایا، آیت نشانی، الکبریٰ بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا، اس نشانی کو جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثم پھر ادبر الٹے پاؤں پھر گیا، یسعیٰ بھاگتے ہوئے، یعنی اس نے سرکشی اختیار کی، فحشر تو اس نے جمع کیا، فنادا پھر اس نے پکارا، یعنی اپنی قوم کو جمع کیا اور پکارا، فقال اس نے کہا، انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، الاعلیٰ بلند و بالا، سب سے بڑا، فاخذہ اللہ تو اللہ نے اس کو پکڑا، اخذہ مطلب پکڑا، بس اللہ نے اس کو پکڑا، نکالا کا مطلب عذاب میں، یعنی اس کو عذاب میں پکڑ لیا، الآخرت آخرت کے بھی، والاولیٰ اور دنیا کے بھی، یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ بہت بڑی عبرت ہے، لمن ان لوگوں کے لیے، یخشا جن کے دل کے اندر خوف ہے، یہ واقعہ پورا اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو دل کے اندر خوف رکھتے ہیں بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ ہے جس کا سلیس ترجمہ۔ یہ جو آیات ہیں 12 آیات ہیں، تقریباً آیت نمبر 15 سے لے کر کے 26 تک، اس میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش مکہ کو آخرت کی طرف توجہ دلا رہے تھے، تو وہ آخرت کے منکر تھے۔ اس سے پہلے آخرت کی اس بات پر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا، حل اتاک حدیث موسیٰ کہہ کر کے۔ یہ ایک سوالیہ انداز نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی، مطلب یہ کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، پورا واقعہ پتہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی بھی مراد ہے، اور پورا پھر اس واقعے میں بھی بہت بڑی دلیل ہے بعث بعد الموت کی، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے، اور مختصر یعنی یہاں پہ عرض بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جب وہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے محل، اس کے محل میں ہی پرورش دلائی، پھر اس کے بعد پھر وہ جب بڑے ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی، جو وادی طویٰ ہے، وہاں بلا کر کے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ فرعون کو تم دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ جب فرعون کے پاس آئے اور ان کو دعوت دی، تو فرعون جو ہے وہ خلاف ہو گیا،
حالانکہ دربار میں وہیں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گیا، تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کے ہاتھ پہ جب اس نے نشانیاں دیکھی تو وہ جادو سمجھنے لگا، تو اس نے پھر اپنے جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں کو جمع کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ اس نے جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکی، اب وہ لاٹھیاں جو ہے وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا اژدہا وہ لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو یہ بھی بعض ایک لاٹھی جو بالکل ہی بے جان ہے، اس کو جب میدان میں نیچے زمین پہ پھینکتے ہیں اور وہ بہت بڑا اژدہا بن یعنی جاندار چیز بن جاتی ہے، تو ایک لاٹھی جب ایک جاندار چیز بن جاتی ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان تو خود ایک جاندار ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو دوبارہ اس کا زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ بہرحال وہاں پر جو مقابلہ ہوا تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو وہ پھر بھی وہ بات نہیں مانا، بلکہ وہ کہنے لگا کہ میں ہی انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بہت بڑا رب ہوں اور تم مجھے ہی پکارو گے، میری عبادت کرو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ہٹ دربی پر اور اس کی اس کفر اور شرک پر اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب تو یہ تھا کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعقب میں جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرا دیا، جبکہ وہ اسی نیل میں غرق ہو گیا۔ اور پھر کہا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تو اس کو عبرت کے طور پر، یعنی یہ واقعہ پورا ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کے دل کے اندر خوف ہے۔ اللہ نے اس کو بھی عبرت بنایا اور اس کے سارے واقعے کو بھی عبرت بنایا۔ یعنی بہت ساری نصیحتیں قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اس واقعے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت پر کامل یقین عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق۔